تقریباً 2000 سال قبل یونان کا ایک شہر تھا ایتھنس۔ اس شہر کے لوگ اپنے حاکم خود منتخب کرتے، آرٹ، ادب، فکر اور فلسفہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ شہر کی ایک اسمبلی تھی جہاں لوگوں کے مسائل زیر بحث آتے، لیکن 404 قبل مسیح اسپارٹا کے جرنیل لینڈر نے وہاں کے چند آمریت پسند لوگوں کو اکسایا، ان کی مدد کی اور ایتھنس پر جمہوریت، عوام اور اسمبلی کی جگہ چند آمروں کی بادشاہت قائم کر دی گئی۔ عدالت بھی جرنیل لینڈر اور اس کے ٹوڈی حکمرانوں کے سامنے جھک گئی اور یوں روز اس عدالت سے یہ آمر حکمران اپنی ذاتی اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر لوگوں کو پھانسی کی سزا دلوانے لگے۔ اس عدالت میں تاریخ کا ایک عظیم اور ناقابل فراموش کردار سقراط پیش ہوا۔ سقراط پر لوگوں کو علم و آگاہی کی تعلیم دینے اور نوجوانوں کو ریاست کے خلاف گمراہ کرنے کا مقدمہ قائم کیا گیا، اور پھر ایک دن اس مجبور عدالت نے سقراط کو موت کی سزا سنا دی۔ سقراط نے فیصلہ سننے کے بعد ججوں کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا، میں موت سے مغلوب ہو رہا ہوں اور تم بدی سے۔ فیصلے کے بعد اسے 30 دن جیل میں رکھا گیا اور اسے ایک زہر کا پیالہ دیا گیا جو اس نے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میں نے تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کی، مجھے کتب تاریخ میں جرنیل لینڈر کا نام تو ملا۔ عدالت کے روبرو سرکاری طور پر الزامات لگانے والے یعنی اس وقت کے سرکاری وکیل میلتس کا نام بھی ملا، لیکن تاریخ نے ہرگز یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے صفحات پر اس جج کا نام محفوظ کرے جس نے ضمیر کی بجائے خوف کے زیر اثر فیصلہ دیا تھا۔ 1411 میں فرانس کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی یان واک پیدا ہوئی، اسے جان آف آرک بھی کہا جاتا ہے، جو حد جوانی تک اپنی پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھی۔ کسے خبر تھی کہ صرف 17 سال کی عمر میں یہ لڑکی فرانس کی آزادی اور حیرت کی ایک ایسی مشعل بن کر ابھرے گی جس پر فرانس کی تاریخ ناز کرے گی۔ اس نوجوان لڑکی کی قیادت شکست خوردہ فرانسیسی فوجیوں کو جمع کرے گی اور مقابلے پر آئی انگلستان کی فوج پسپا ہو جائے گی۔ لیکن فرانس کے آمر بادشاہ چارلس ہفتم کو اس لڑکی میں آزادی اور حریت کے ایسے جراثیم نظر آنے لگے جن سے وہ اپنے لیے بھی اسے خطرہ سمجھنے لگا۔ اسے ساحر اور جادوگر کہہ کر گرفتار کر لیا گیا۔ پیرس کی احتساب عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور آمر حکمران نے عدالت کو حکم دیا کہ فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے۔ اجلت میں فیصلہ سنایا گیا اور 30 مئی 1431 کو اسے رون شہر کے بازاروں میں زندہ جلا دیا گیا۔ تاریخ اس احتساب کی عدالت کے بکاؤ جج کا نام تک نہیں بتاتی جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا، البتہ ظالم بادشاہ اور یان واک کے نام تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ 1558 عیسوی میں پیدا ہونے والے برونو نے جب جاہل معاشرہ کے سامنے کہا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو پورے ملک میں ایک قیامت کھڑی ہو گئی۔ کہا گیا یہ مذہبی خیالات کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ اس کے اپنے شہر نیپلز میں اس پر مقدمہ چلا تو ڈر سے بھاگ نکلا، مگر کئی سال بعد چھپتا چھپاتا جب وہ وینس پہنچا تو 1592 میں اسے گرفتار کر کے واپس روم کی آمر حکومت کے حوالے کیا گیا، جس نے اسے احتساب کی عدالت کے سپرد کر دیا۔ جج نے اسے موت کی سزا سنائی تو اس نے بھری عدالت میں کہا کہ میرے جج موت کی سزا سناتے ہوئے مجھے انتہائی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ آگ تیار ہوئی اور وہ بے خوف و خطر آگ میں کود گیا۔ انتہائی کوشش کے باوجود مجھے اس جج کا نام بھی تاریخ کے صفحات پر نہ مل سکا جس نے ڈکٹیٹر حکومت وقت کے کہنے پر برونو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ گلیلیو کا نام کون نہیں جانتا؟ 1608 میں اس نے دوربین کے ذریعے جب چاند کو دیکھا تو اسے بہت بدنما لگا۔ اس نے چاند کی گھاٹیوں اور پہاڑوں کے بارے میں ان توہمات پر پرست لوگوں کو بتایا کہ جو چاند کو دیوتا سمجھتے تھے، تو پھر دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ حکمرانوں نے اسے گرفتار کیا، مقدمہ چلا۔ جج نے گلیلیو سے کہا کہ وہ آئندہ ایسے تجربے نہیں کرے گا اور نہ ہی ایسی گفتگو۔ وہ 16 سال تک خاموش رہا اور پھر اس نے ضمیر کے بوجھ سے مجبور ہو کر سچ بول دیا اور اجرام فلکی پر اپنی کتاب شائع کر دی۔ اسے جج کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا، مگر اس دفعہ سے معافی نہ مل سکی۔ تا حیات قید کا فیصلہ سنایا گیا اور اسے اپنی زندگی کے آخری 10 سال ایک تنگ و تاریک قید خانے میں گزارنے پڑے۔ گلیلیو پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر ان کتب میں اس جج کا کہیں بھی نام نہیں ملتا جس نے اپنے وقت کے حاکموں کی منشا پوری کرنے کے لیے سچ کا ساتھ نہ دیا اور گلیلیو کو سزا سنائی۔ سوئٹزرلینڈ میں سر ویس کو اس کی کتابوں میں علم کی روشنی اور انسان کی عظمت کا ذکر کرنے اور بادشاہ اور آمریت کے خلاف لکھنے پر پکڑا گیا۔ اب 1553 میں جج نے فیصلہ سنایا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔
शहर के बीचों बीच एक ऐसी आग रोशन की गई जिसके शोले पूरे शहर में दिखाई देते थे। पहले इस आग में सरवैस को फेंका गया और फिर उसकी किताबों को भी आग में झोंक दिया गया। जज जो इस आग के करीब खड़ा अपनी तकमील देख रहा था, तारीख इस बुज़दिल और बिकाऊ जज के नाम से भी आशना नहीं है। जब फ्रांस की जालिम बादशाहत मुल्क भर के किसानों पर तरह तरह के मुकदमात बना रही थी, तो एक गांव की मादाम रौला गरीब अवाम की हिमायत का परचम हाथ में थामे उठ खड़ी हुई। वो इस खामोश मुल्क में आमरीत के खिलाफ वाहिद गरजदार आवाज़ थी। गिरफ्तार हुई, मुकदमा चला, बादशाह के मुकर्रर करदा जज ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। जब मादाम रौला को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसका काफिला आज़ादी के मुजस्मे के सामने से गुजरा। उसने मुजस्मे को मुखातब करके कहा, ए आज़ादी, तेरे नाम पर क्या क्या जुल्म किए जाते हैं। मादाम रौला आज भी फ्रांस में जिंदा है, लेकिन फैसला सुनाने वाले जज का तारीख में कोई जिक्र तक नहीं। बरतानिया की पार्लियामेंट में एक शख्स की तस्वीर आज भी अवेज़ा है जिसे जमहूरियत, आज़ादी और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहा जाता है। ये शख्स है लातमीर। वो अपने ख्यालात की वजह से शाही मिजाज को अच्छा नहीं लगता था। उसे बगावत के जुर्म में कैद कर दिया गया। जज के हुक्म पर लंदन टावर के एक अंधेरे कमरे में उस अजीम शख्स ने कई साल गुजारे। फिर एक और संगदिल बादशाह का दौर आ गया तो उसे टावर से निकाल कर दोबारा अदालत के सामने पेश किया गया। उसके हमरा उसका एक साथी रेडे भी था। जज ने हुक्म दिया कि दोनों को जिंदा जला दिया जाए। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के सामने आग रोशन हुई। दोनों को जंजीरों से बांध कर वहाँ लाया गया। लातमीर ने अलाव देख कर से इतना कहा, रेडे, बहादुर बनो, हम आज इंग्लिस्तान में एक ऐसा दिया रोशन कर रहे हैं जो कभी नहीं बुझेगा। बादशाह ट्यूडर के इशारे पर इस बिकाऊ जज ने लातमीर को सज़ा सुनाई। उसका नाम तो आज भी नफ़रत के तौर पर जिंदा है, लेकिन जिस जज के कलम ने यह फैसला लिखा उसका नाम मौर्रख के कलम की रोशनाई ने लिखना तक गवारा नहीं किया। मैंने सिर्फ चंद मिसालें पेश की हैं, वरना दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहाँ ज़ालिमों, आमरों, जाबरों, चंगेज़ खानों, नमरूदों और फ़िरौनों की हुकूमतें ना रही हों और इन मुल्कों की अदालतें उनके अबरू के इशारे पर ना चलती हों। लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और सुकरात जैसे लोगों ने हक़ की मशअलें न रोशन की हों। दोनों किरदारों के नाम तारीख़ में ज़िंदा हैं, एक का नफ़रत के साथ और दूसरे का मोहब्बत के साथ। एक किस्से में एहतराम आया और दूसरे के हिस्से में ज़िल्लत और रुसवाई। लेकिन कितने बदनसीब थे वो जज जिनके कलम ने ऐसे फ़ैसले लिखे जो बादशाहों, आमरों और फ़िरौनों की ख्वाहिश की तकमील करते थे, लेकिन तारीख़ ने उन्हें इस काबिल भी न समझा कि उनका नाम नफ़रत और हकारत के तौर पर ही महफूज कर लिया जाए।